بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس زمانے کے اندر 90% بیماریاں اور موت کا سبب ہیں کھانے پینے کی بد پرہیزی کی وجہ سے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ بچپن کی غلط کاریاں، جوانی کی بد اعتدالیاں، ان کا بھی بہت عمل دخل ہے، لیکن ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنی بد پرہیزی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ غلط قسم سے کھانے پکانے اور غلط قسم سے کھانا استعمال کرنا اور کھانا کھانا، اور پھر یہ غلطی دنیا کی مشین اور گاڑی کو چلانے کے لیے 1-2 دفعہ کی غلطی برداشت کی جاتی ہے، لیکن ہماری بد اعتدالی والی زندگی جو ہے وہ اللہ سال ہا سال تک برداشت کرتے رہتے، مہلت دیتے رہتے۔ اگر اصول کو سمجھا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے تو گویا آپ نے اپنی زندگی کا بیمہ کروا لیا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو دنیا میں اس لیے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے ہیں۔ زندگی کا مقصد کھانا کھانا ہے، اور پھر آپ اپنی گاڑی کے اندر پٹرول ڈالتے ہو، سرسوں کا تیل، کوکنگ آئل، ناریل کا تیل، بادام کا تیل، زیتون کا تیل نہیں استعمال کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی پٹرول سے ہی چلے گی، لیکن یہ انسانی زندگی جو ہے، یہ جو انسان کے پاس گاڑی ہے بدن والی، آپ بوفا سینٹر میں چلا جائیں، اتنے 1000 روپیہ لے گا اور 30 25 20 قسم کی جب ڈشیں موجود ہیں، اور انسان نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں یہ سوچا کہ بھائی یہ جو غذا میں اپنے اندر ڈال رہا ہوں یہ تو 2 گھنٹے کے اندر ہضم ہو جائے گی، اور ایک غذا 3 گھنٹے کے اندر، اور ایک غذا جا کے 8 گھنٹے کے اندر، لیکن اس کی ہمیں بالکل پرواہ کوئی نہیں ہے۔ بس کھانا ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر وہ کھٹا میٹھا، گرم سرد، پکا، گوشت کھا لیا، مچھلی کھا لی، اس طرح کی چیزیں، اور پھر بد اعتدالی کی وجہ سے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا علاج کبھی بھی نہیں سوچتا۔ گاڑی کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، لیکن انسانی باڈی کے بارے میں اتنا وہ فکر مند نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، انسان کا تمام ڈھانچہ اس کے اعضاء ہاضمہ کے گردا گرد بنا ہوا ہے۔ جس طرح یہ قائم دائم میں رہے گا، اسی طرح ہماری باڈی اور ہمارا جسم قائم دائم میں رہے گا۔ یہ اللہ نے جیتی جاگتی مشین بنائی ہے، اور یہ عام طور پہ خراب بھی نہیں ہوتی اگر اس کو اصول کے مطابق چلایا جائے۔ صحت بھی برقرار رہتی ہے، لیکن زندگی بھی جب صحت مند ہوگی تو ایسا محسوس ہوگا کہ میری زندگی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اللہ نے یہ جو انسانی باڈی بنائی ہے یہ بڑی آسان اور سہل ہے۔
لیکن انسانی جسموں کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ زبان کا چسکا اور اس کی خوراک کا مسئلہ ہے، اور اس سے لا علمی اور لاپرواہی ہے۔ دیکھیں، جب آپ سائیکل چلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی کبھی ٹائر پھٹ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہوا زیادہ بھری گئی ہے۔ غبارے والے کو آپ اکثر دیکھتے ہو، جب وہ غبارے کے اندر ہوا بھرتا ہے تو وہ کتنے ہی غبارے پھٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی باڈی کے بارے میں یہ نہیں سوچتا ہے۔ پلگ کے اندر اگر کچرا آ جاتا ہے، بھائی کیا ہوا؟ پلگ کے اندر کچرا آ گیا، اسے نکالنا پڑے گا۔ آپ کے دل کے اندر، گردے کے اندر، پلگ کے اندر جب وہ کچرا آیا ہوا ہے، آپ کبھی سوچو تو صحیح یہ صاف کیسے ہوگا؟ اور پھر آپ اپنی گاڑی کا تیل بدلی کرواتے رہتے ہو، لیکن اس اللہ کی بنائی ہوئی مشین کا تیل بدلی کرنے کا آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ پٹرول آپ ڈلواتے ہو تو ایک دفعہ اگر خدشہ پیدا ہو جائے کہ یہ آدمی پٹرول کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، تو آپ زندگی بھر اس پیٹرول پمپ پہ کبھی نہیں جاؤ گے۔ لیکن گاڑی تو آپ ہر سال نیا ماڈل استعمال کرتے ہو۔ یہ جو باڈی والا ماڈل ہے، اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ساری زندگی یہی رہے گا، ماڈل تبدیل نہیں ہوگا۔ اور کاربوریٹر کے اندر پٹرول اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ کاربوریٹر کے اندر پٹرول زیادہ آ گیا، نکالنا پڑے گا۔ تو یہ بھی تو آپ کی گاڑی ہے، آپ کی مشین ہے۔ آپ نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور پھر جب گاڑی کے ٹائروں کے اندر ہوا، میں تو اکثر جب پیٹرول پمپ میں جاتا ہوں، اس کے ساتھ جو ہوا چیک کرنے والے لوگ مشین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی گاڑی اس کے پاس کھڑی ہوتی۔ کیا ہوا؟ او یار ہوا چیک کرا لو، تھوڑا سا سفر کر لو، گاڑی کی ہوا چیک کروا لو۔ کیا ہوا؟ کہیں ہوا کم زیادہ نہ ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے گی، ٹائر پھٹ جائے گا۔ لیکن انسانی باڈی کے بارے میں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کی بھی دیکھ بھال کر لیں، کہیں باڈی کے اندر زیادہ ہوا تو نہیں آئی، ہوا تو نہیں بھری گئی ہے۔ یہ نان کلچے، کوئی فنکشن، کوئی پروگرام دیکھ لو، سردی کا فل موسم اگر ہوگا، آئس کریم کھا کھا کے تھک گئے، اور پھر اس آئس کریم کو گلاسوں کے اندر پگھلا کے وہ گلاس چڑھائے جاتے ہیں، تو اس سے باڈی کے اندر جا وہ ہوا زیادہ بھری گئی ہے، جب مرضی یہ پھٹ جائے گی۔ تو آپ نے اس کو صحت مند رکھنا ہے، صرف تھوڑی سی دھیان کی ضرورت ہے، تھوڑا سا دھیان دے دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول ہے، وہ 14 صدیوں پہلے اس زمانے کے اندر اور قیامت کے اندر، قیامت تک راہبری کے لیے کافی ہے کہ یہ جو جسم کی مشین ہے، اس کے اندر ایک ایسا ایندھن روٹی
ایک ایسا پانی کا خیال رکھنا، اور ایک ایسا ہوا کے لیے اگر اس اصول کو آج دنیا مان لے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتلایا تھا، تو انشاءاللہ العزیز ہیں کہ جو اللہ نے قیمتی گاڑی انسانی شکل کے اندر ہمیں مرحمت فرمائی ہے، اس کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس گاڑی کا خیال کریں، اور پھر صحت و عافیت والا اس زمانے کے اندر تو انتہائی ضروری ہو گیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بیماری، اور خطرناک بیماری اور لا علاج بیماری جس کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، وہ ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کر لینا، میری اصلاح افزائی کے لیے سبسکرائب سے کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔